نحمد نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم صدق اللہ العظیم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المظلمین۔ معزز ناظرین، انعام رمضان کی خصوصی نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ روزانہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ساتھ مختلف مہمان ہوتے ہیں، ملک پاکستان کے نامور علماء کرام۔ آج میں اکیلے تنہا آپ سے گفتگو اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہم نے تذکرہ کرنا ہے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا۔ تو اس حوالے سے میں نے چند گزارشات آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ امید ہے کہ آپ کھلے دل کے ساتھ ان باتوں کو سنیں گے، اور سن کر خاص طور پر میں گھروں میں بیٹھی سننے والی اپنی ماؤں بہنوں کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ وہ اس گفتگو کو سماعت کریں، اور سماعت کرنے کے بعد وہ اپنی زندگی کو ام المومنین سیدہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے مشعل راہ بنا کر گزاریں۔ قرآن مجید فرقان حمید نے ناظرین یہ بات ارشاد فرمائی ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مومنوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں، یعنی ایک مومن کا اپنی جان پر جتنا حق ہے اس سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق مومن پر ہے۔ وازواجہ امہاتہم، اور نبی کی جو ازواج ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں۔ یہ قرآن مجید فرقان حمید نے قرار دیا ہے نبی علیہ السلام کی ازواج کو مومنوں کی مائیں، اور ہماری جو مائیں ہیں ان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی رفیقہ حیات، پہلی بیوی حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ۔ آپ ناظرین جانتے کہ یہ کون ہے؟ یہ عرب کی تاجر خاتون ہے، اور یہ بیوہ ہیں اور شادی نہیں کرنا چاہتی۔ عرب کے بڑے بڑے گھرانوں سے انہیں پیغامات آتے ہیں، لیکن یہ شادی سے انکار کر رہی ہیں، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح ہوتا ہے۔ لیکن میں اس سے پہلے یہ عرض کروں، یہ خدیجہ بنت خویلد ہیں، اور یہ جس دن پیدا ہوئی تو شریف گھرانے میں پیدا ہوئی۔ یعنی اس زمانے میں جب عربوں کے ہاں یہ رواج تھا کہ بیٹیوں کا زندہ درگور کر دینا، یہ معمول کی بات تھی، لیکن خویلد نے حضرت سیدہ خدیجہ کو زندہ درگور نہیں کیا، باقی رکھا، اور پھر اس شریف گھرانے میں یہ خاتون شرافت کے ساتھ جاہلیت کے زمانے میں، جسے ہم جاہلیت کا زمانہ کہہ سکتے ہیں، اسے زمانہ فطرت بھی قرار دیا جا سکتا ہے، اس میں زندگی کے شب و روز جو ہے وہ گزار رہی ہیں، اور آپ کی زندگی پر اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی کوئی داغ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے عقد میں آنے سے پہلے بھی آپ کی زندگی پر کوئی حرف گیری نہیں کر سکتا، کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا، کیونکہ نبی علیہ السلام کے لیے اللہ رب العالمین نے جن عورتوں کا انتخاب کیا ہے وہ حادثاتی نہیں ہے، وہ اللہ رب العالمین کی منتخب کردہ شخصیات ہیں۔ ان کا انتخاب رب العالمین نے کیا ہے، وہ ام المومنین حضرت خدیجہ ہوں، وہ ام المومنین حضرت عائشہ ہوں، وہ حضرت حفصہ ہوں، ان سب کا انتخاب رب العالمین نے کیا ہے۔ تو حضرت خدیجہ کے حوالے سے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ بیوہ ہو گئی، اور اس کے بعد آپ تاجرہ ہیں اور ملیکۃ العرب ہیں، آپ کے تجارت کے بڑے بڑے قافلے چلتے ہیں۔ ہاں، یہ رک کر میں بات ضرور عرض کروں گا کہ یہ مبالغہ ہے یہ کہہ دینا کہ مکہ سے قافلہ چلتا تھا، شام تک سارے اونٹ ہی اونٹ تھے، ایسی مبالغہ آرائی ہم نہیں کرتے، لیکن یہ ہے کہ یہ عرب کی بڑی تاجرہ تھی۔ آپ کا بڑے تاجروں میں ناظرین شمار ہوتا ہے ام المومنین حضرت خدیجہ کا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چونکہ اپنے چچا جناب حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارت کا سفر بچپن میں کر چکے تھے، اور تجارت نبی علیہ السلام کو پسند تھی، اس لیے ایک مرتبہ جناب حضرت خدیجہ کا سامان لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تشریف لے گئے۔ تو نبی علیہ السلام کا وہ جو امانت اور دیانت کا انداز ہے وہ حضرت خدیجہ کے
اس ملازم، غلام، نوکر جو مرضی کہہ لیں، اس نے دیکھا اور فائدہ چونکہ زیادہ ہوا، یقیناً پہلے جو لوگ مال لے کے جاتے ہوں گے وہ ڈنڈی مارتے ہوں گے، لیکن نبی علیہ السلام تو صادق و امین ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ڈبل فائدہ پہنچایا تو انہوں نے اپنے خادم، غلام جو بھی تھے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا کہ جناب اس سے زیادہ شریف آدمی، اس سے زیادہ نفیس آدمی، اس سے زیادہ امانت دار اور صادق آدمی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ اور حضرت خدیجہ بھی متاثر ہوئی، اور خود جناب حضرت خدیجہ نے نکاح کا پیغام نبی علیہ السلام کو بھیجوایا۔ یہاں رک کر ناظرین میں یہ کہوں گا کہ آج کیا کوئی عورت کسی شریف مرد کو دیکھے اور پیغام نکاح کا بھجوائے؟ کیا ہمارے معاشرے میں ایسا ہوتا ہے؟ چلیں کچھ شہروں میں تو ایسا ہوتا ہوگا، لیکن دیہات میں اور ارد گرد میں عورتیں بوڑھی ہو جاتی ہیں لیکن پیغام نکاح نہیں جاتا، حالانکہ پیغام نکاح والد کی طرف سے دیا جانا، یا بیوہ عورت ہو یا طلاق یافتہ ہو، وہ خود بھی اپنے نکاح کا پیغام بھیج سکتی ہے۔ اس پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ خیر، چونکہ میں نے یہ بات اس لیے کی لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی علیہ السلام کی جو حیات ہے وہ ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ کا جب پیغام نکاح نبی علیہ السلام کے پاس آتا ہے تو جو ہمارے پاس تاریخی ذخیرہ ہے روایات کا، اس میں جو عمر بتائی جاتی ہے وہ حضرت سیدہ خدیجہ کی 38، 40 سال، 41 سال کا قول بھی ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک عمر 25 سال، 24 سال، یہ روایات ہمیں کتب میں جو ہے وہ دستیاب ہوتی ہیں۔ اور یہ سب کچھ ناظرین آج کل بڑا آسان ہے، آپ خود جو ہے وہ رسائی کتابوں تک کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچتی ہے تو آقا علیہ السلام خود کوئی فیصلہ نہیں فرماتے، حالانکہ نبی، ہمارا یہ عقیدہ، ہمارا یہ نظریہ اور ایمان ہے، اور ہمارے سننے والے یہ بات جانتے ہیں کہ نبی علیہ السلام پیدا ہوتے ہی بالقوہ بالفعل نبی ہے، بلکہ ہم تو اس سے آگے کی بات کرتے ہیں۔ ہم کیا، قرآن مجید فرقان حمید یہ بات کر رہا ہے کہ نبی عالم ارواح میں نبی ہوتے ہیں۔ وہ جب اللہ رب العالمین ان کا انتخاب کرتا ہے تو وہ زہد و تقوی ان باتوں پر نہیں، یہ اللہ کا انتخاب ہے، یہ اللہ کی مرضی ہے، یہ عبادت سے منصب حاصل نہیں ہوتا۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باوجود اس کے کہ بالقوہ اور بالفعل نبی ہیں، اعلان نبوت بعد میں کیا، تب بھی اپنے چچا جو اس وقت ان کے نگہباں یا سرپرست تھے، گھر کے بڑے تھے، سید العرب جناب حضرت ابو طالب، ان سے مشورہ کرتے ہیں اور اس طریقے سے یہ رشتہ طے پاتا ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح جناب ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ سے ہوتا ہے۔ حضرت ابو طالب خطبہ نکاح پڑھتے ہیں اور جناب سیدہ خدیجہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں آ جاتی ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں لگ جاتی ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کی دیکھ بھال، یہ تمام تر ذمہ داری حضرت خدیجہ کے کندھوں پر آن پہنچتی ہے، اور اس دوران آپ کی اولاد بھی ہوتی ہے۔ آپ کو اللہ رب العالمین نے 4 بیٹیاں جو ہے وہ عطا فرمائی ہیں، اور آپ کی سب سے چھوٹی شہزادی جناب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ زہرا، اور اللہ نے آپ کو شہزادہ بھی عطا کیا جو بچپن میں وصال فرما گئے۔ تو ناظرین گرامی قدر، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا یہ پورا عرصہ گزارتی ہیں۔ نبی علیہ السلام اس عرصے میں لوگوں کے مختلف تنازعات کا فیصلہ فرماتے ہیں، اگرچہ ذخیرہ کتب میں بہت ساری چیزیں اس طریقے سے ہمیں اسلام کے اعلان سے پہلے کی نہیں ملتی، لیکن بعض لوگوں نے یہ باتیں لکھی ہیں کہ جناب حضرت سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ ہر لحاظ سے نبی علیہ السلام کے گھر کا خیال کر رہی ہیں، اور نبی علیہ السلام اس زمانے میں مختلف تنازعات اور مختلف لوگوں کے درمیان جو مسائل ہوتے ان کو ختم کروانے کے لیے آپ کردار ادا کرتے، لوگوں کے درمیان صلح کراتے، یہ سارے معاملات نبی علیہ السلام کے ذمہ پر تھے اور حضور یہ کام کیا کرتے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں اگر کوئی مانگنے والا آتا تو آپ اسے بھی عطا کرتے۔ کئی گھرانے جن کو نبی علیہ السلام غریبوں کو گھر پر راشن یا اس زمانے کے حساب سے اشیاء خورد و نوش پہنچاتے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس باب میں حضرت سیدہ خدیجہ بہترین معاون بنی اور کہا میرا مال آپ کا مال ہے، جہاں جی چاہے خرچ کریں۔ اور پھر وہ لمحات بھی آئے کہ جب نبی علیہ السلام وہ غار حرا میں عبادت کے لیے گئے،
اور کئی کئی دن عبادت کا مرحلہ ہوتا، حضرت سیدہ خدیجہ چاہتی تو کسی خادمہ، کسی خادم، کسی نوکر کو بھیج دیتی کھانا لے کر، لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا۔ ہر دفعہ سیدہ خدیجہ اپنے شوہر نامدار کے لیے تازہ کھانا بنا کر پہاڑی کی اس چوٹی پر لے جاتی، پھر واپس آتی۔ نبی علیہ السلام کا کئی کئی دن قیام ہوتا، یہاں تک کہ نبی علیہ السلام پر وحی نازل ہوئی۔ اور انہی ایام میں جناب سیدہ ایک مرتبہ کھانا لے کر جب پہنچی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جبرائیل آئے، اور یہ روایت کتب احادیث میں موجود ہے، اور یہ حسن درجے کی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم یہ کہتے ہیں کہ اے خدیجہ، ابھی میرے پاس جبرائیل آئے ہیں اور جبرائیل اللہ کا سلام تیرے لیے لائے ہیں۔ یہ جناب سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ اور پھر نبی علیہ السلام جب پہلی وحی لے کر اب پہنچے گھر میں اور ساری بات جو ہے وہ بتائی، تو سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ نے بغیر کسی تردد و توقف کے اسلام کو قبول کیا اور نبی علیہ السلام کی صداقت کی گواہی دی۔ میں ان تفصیلات میں جائے بغیر یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے پہلے، ہمارے ہاں یہ بات تو ہوتی ہے نا کہ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر نے اسلام قبول کیا، بچوں میں حضرت مولا علی نے، غلاموں میں، یہ تقسیم نہ جانے کون سی تقسیم ہے۔ اسلام میں بلوغت کا تصور تو مدینہ منورہ آنے کے بعد ہوا۔ جن لوگوں نے ابتدا میں اسلام قبول کیا، ہم ان کو دونوں ہاتھوں سے سلام کرتے ہیں، ہم ان کی عظمتوں کے ترانے گاتے ہیں۔ کیوں نہ گائیں؟ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے پہلے دن اپنے آپ کو اسلام کے لیے پیش کر دیا، اور یہ اللہ کا انتخاب ہے۔ لیکن ان سب میں سب سے پہلے جس نے اسلام قبول کیا، ناظرین گرامی، وہ کوئی اور نہیں، سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی ذات گرامی ہے۔ اور اس کے بعد اپنا مال آپ نے جس طرح پانی کی طرح، یعنی ہم پانی بہاتے ہیں نا، آج پانی ضائع نہیں کرنا چاہیے، یہ اللہ کی نعمت ہے، لیکن ہمارے یہاں گاڑیاں دھونے پہ اور ہر جگہ پہ خرچ ہو رہا ہوتا ہے، جہاں پانی وافر مقدار میں ہے اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی، حالانکہ یہ بڑی عظیم نعمت ہے۔ لیکن پانی کی طرح اسلام کے لیے حضرت سیدہ خدیجہ نے اپنا مال بہا دیا۔ حضرت بلال کو ضرورت پڑی، کسی اور کو ضرورت پڑتی، سیدہ نے کبھی منع نہیں کیا، اپنا جو کچھ تھا نبی علیہ السلام کے قدموں پر قربان کر دیا کہ جہاں چاہے، جی چاہے، جیسے چاہے آپ خرچ کریں، اور ہر لمحہ آپ کے ساتھ کھڑی رہی۔ میں ناظرین گرامی قدر بہت زیادہ تفصیل میں جائے بغیر اختصار سے کام لیتے ہوئے میں آپ کی خدمت میں اس لمحے یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ ام المومنین سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ، ان لمحات کو ذرا دیکھیے کہ جب نبی علیہ السلام کا سوشل بائیکاٹ ہوتا ہے، کیونکہ جناب حضرت ابو طالب سے کہا جاتا ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ ہمارے حوالے کر دیں، ہم ان کو قتل کر دیں گے، اس کے بدلے میں بہتر جوان آپ کو دیں گے۔ تو حضرت ابو طالب اس سے انکار کرتے ہیں۔ سارے مکے والے مل کر خاندان بنو ہاشم کا سوشل بائیکاٹ کرتے ہیں، اور اس بائیکاٹ کے نتیجے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے خاندان کے ساتھ شہب ابی طالب میں شب و روز گزارنے پڑتے ہیں۔ لیکن یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ حضرت خدیجہ بنو ہاشم میں نہ تھی، وہ چاہتی تو اپنے خاندان میں جا کے قیام کرتی، ان کے لیے کوئی معاملہ نہیں تھا، لیکن سرد و گرم تمام تر حالات میں حضرت خدیجہ نے نبی علیہ السلام کا ساتھ دیا۔ حالات کیسی ہی کروٹ کیوں نہ لے لیں، کتنے سخت ترین حالات کیوں نہ ہو، حضرت ام المومنین سیدہ طیبہ نے کہا آپ کے عقد میں اپنے آپ کو دیا ہے، تو اب سرد ہو زمانہ یا گرم ہو، مجھے اس سے فکر نہیں ہے، مجھے اس بات کی فکر ہے کہ مجھ سے اللہ کے نبی میرے سر کے تاج محمد الرسول اللہ ہر حال میں راضی رہیں۔ یہ ہیں جناب سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اور شہب ابی طالب میں وہ 3 سال، حضرات ناظرین توجہ فرمائیے گا کہ آج میں نے پہلے بھی کسی موقع پر کہا، ہم کربلا کو تو بیان کرتے ہیں، کرنا چاہیے اس لیے کہ خاندان نبوت پر ظلم ہوا، ہم بدر کو بیان کرتے ہیں، ہم احد کو بیان کرتے ہیں، ہم خندق کو، خیبر کو، ہم حنین کو، فتح مکہ کو، تبوک کو، ہر تمام لمحات کو جو اسلام کے لیے قربانیاں صحابہ نے دی ان کو بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی ہم ذرا تھوڑا سا سینہ بڑا کر کے شہب ابی طالب کی سختیوں کا بھی ذکر کریں، کیونکہ اسلام وہاں سے آگے بڑھا ہے، اس شہب ابی طالب میں جہاں
کھانے کو کچھ نہیں مل رہا تھا، درختوں کے پتے چبائے جا رہے تھے اور گھاس کھائی جا رہی تھی۔ اور آپ حیران ہوں گے ناظرین، کتابیں اٹھا کر پڑھیے، آپ کو اندازہ ہوگا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اور جو خاندان بنو ہاشم کے لوگ تھے ان پر سختیاں اس قدر زیادہ کی گئی اور کھانے پینے کا نظام بند کر دیا گیا، کوئی آدمی کوئی چیز نہ پہنچا سکتا۔ تو ان حالات میں جانور کی جو کھال ہوتی ہے اس کو، جو کئی دنوں کی پڑی ہوئی، اس کو جناب پانی میں گرم کر کے اس طریقے سے ان لوگوں نے کھایا ہے۔ اور پھر وہ جو انہوں نے سوشل بائیکاٹ کیا تھا، جو تحریر لکھی تھی، اس کو دیمک چاٹ گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی اپنے چچا جناب ابو طالب کو، انہوں نے جا کر مکے والوں کو کہا، تو کہا اسی پر فیصلہ کر لیتے ہیں، اگر محمد نے یہ بات سچ کی ہے تو ٹھیک ہے، وگرنہ اگر سچی بات نہیں ہے تو پھر جو تم کہو میں وہ کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن جب اس کو دیکھا گیا تو دیمک چاٹ گیا تھا۔ یوں وہ معاہدہ اللہ کے کرم سے ختم ہو گیا جو انہوں نے اپنے طور پر مل کر ایک معاہدہ کر کے سوشل بائیکاٹ کیا تھا، اور بنو ہاشم کے لوگ واپس پلٹے۔ لیکن ان حالات میں سیدہ کی طبیعت اتنی زیادہ ناساز ہوئی اور آپ کی طبیعت پر اتنا زیادہ ملال ہوا اور اپنے سے زیادہ نبی علیہ السلام کا غم لائق ہوا، اور کمزوریاں جو ظاہری ہوتی ہیں وہ اس قدر لائق ہوئی کہ آپ اسی نتیجے میں انتقال فرما گئی۔ بلکہ ناظرین یہ شاید آپ کے لیے نیا جملہ ہو، میں یہ کہتا ہوں کہ ان سختیوں کے نتیجے میں، ان مصائب و آلام کے نتیجے میں ام المومنین حضرت سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ کا انتقال نہیں بلکہ مجھ سے پوچھیں تو ان کی شہادت ہوئی ہے۔ یہ میں اپنا نظریہ رکھتا ہوں، تو اس طریقے سے وہ خالق حقیقی سے جا ملی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اس سے پہلے جو جناب حضرت سیدہ فاطمہ کے ذریعے پیغام بھجوایا کہ ان سے کہیے مجھ سے راضی ہو جائیں، اپنی چادر مجھے عطا کر دیں۔ ایسی کائنات میں کوئی بیوی ہے؟ مجھے کہنے دیجئے، بیویوں کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کائنات میں سب سے زیادہ حسین بیوی، سب سے زیادہ عمدہ صفات کی حامل بیوی اگر کوئی ہے تو وہ جناب سیدہ خدیجہ محمد الرسول اللہ کی اہلیہ ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ 25 سال سے زائد کا عرصہ گزار دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ جو محبت کی اور ان کے ساتھ نبی علیہ السلام نے جو تعلق رکھا اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے۔ میں آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں، کسی موقع پر نبی علیہ السلام کے پاس جب حضرت سیدہ خدیجہ کی سہیلیاں آئی تو نبی علیہ السلام ان کو عطا کرتے، نبی علیہ السلام ان کو دیتے۔ نبی علیہ السلام جب بھی سیدہ خدیجہ کا ناظرین تذکرہ کرتے تو کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے، کیونکہ ان کی وفائیں، ان کی محبتیں، ان کا ایثار، ان کی قربانی نبی علیہ السلام کو یاد آتی۔ اس وقت جب سارے لوگوں نے نبی علیہ السلام سے منہ موڑ لیا تھا، چند لوگ تھے جنہوں نے سب سے آگے بڑھ کے ساتھ دیا، ان میں سب سے اول جناب حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کثیراً کثیرا، آپ کی ذات والا صفات ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے جب یہ تذکرہ امہات المومنین کے سامنے کیا اور خاص طور پر حضرت عائشہ صدیقہ کے سامنے کیا تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کہنے لگی، آپ یا رسول اللہ اس بوڑھی خاتون کا تذکرہ کرتے ہیں، اللہ نے آپ کو مجھ جیسی خوبصورت حسین بیوی عطا کی ہے اور آپ کی ازواج ہیں، تو آپ کو وہ یاد آتی ہے؟ تو نبی علیہ السلام کے چہرے کا رنگ بدل گیا، غصے کے آثار نمودار ہوئے۔ حالانکہ عام طور پر نبی علیہ السلام کے چہرے پر یہ اثرات نہیں ہوتے، لیکن سیدہ خدیجہ کے معاملے میں نبی علیہ السلام جو نبی ہے، اللہ کے رسول ہیں، وہ اساسیت ان کی دیکھیے کہ آپ کا چہرہ متغیر ہوا اور آپ نے فرمایا، اے عائشہ تو اس خاتون کی بات کرتی ہے جب سب میرا انکار کر رہے تھے اس وقت اس نے سب سے پہلے میرا ساتھ دیا ہے، جب سب مجھے ٹھکرا رہے تھے سب سے پہلے اس نے مجھے قبول کیا ہے، جب لوگ اسلام سے منہ موڑ رہے تھے، اپنے مالوں کا منہ بند کر رہے تھے، تو سب سے پہلے ام المومنین سیدہ طیبہ طاہرہ خدیجہ کے باب میں نبی علیہ السلام نے کہا انہوں نے اپنا مال وقف کیا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی بتایا اللہ نے ان کے لیے جنت میں موتیوں کا محل تیار کیا ہے۔ یہ جناب ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ ہے، اور آپ ذرا دیکھیے کہ بیٹیاں کیسی
آپ نے نبی علیہ السلام کی ان کو پال کے بڑا کیا، ان میں آپ کو سیدہ زہرا نظر آئیں گی۔ دیگر آپ کی جو ہے وہ صاحبزادیاں ہیں، سیدہ زہرا وہ ہیں جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، بلکہ سیدۃ النساء العالمین ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو اولاد ہے، کائنات میں اولاد بچوں سے چلتی ہے، بیٹوں سے چلتی ہے۔ نبی علیہ السلام کی اولاد حضرت سیدہ فاطمہ سے آگے بڑھی ہے، یہ خاصہ ہے نبی علیہ السلام کا، اس میں کوئی اور شریک نہیں ہے۔ لیکن یہ بات ذہن نشین رہے ناظرین کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس اولاد میں جناب سیدہ خدیجہ بھی موجود ہیں۔ وہ آپ کی اولاد تو نہیں، آپ کی بیوی ہیں، لیکن نبی علیہ السلام کی اولاد کے باب میں وہ اوپر جب ہم جاتے ہیں تو سیدہ طیبہ فاطمہ کی ماں ہیں، اور اس طریقے سے نبی علیہ السلام کی اولاد میں وہ حصے دار ہیں۔ جہاں نبی علیہ السلام کی اولاد میں سیدہ فاطمہ حصے دار ہیں، یعنی ان سے اولاد آگے بڑھی، حضرت مولا علی سے آگے بڑھی، وہاں سیدہ خدیجہ سے بھی آگے بڑھی، قیامت تک سیدہ طیبہ کا ذکر ہوتا رہے گا۔ کیوں نہ ہو یا نساء النبی لستن کا احد من النساء، اے نبی کی بیویو تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا ایک الگ مقام ہے، تمہارا ایک الگ مرتبہ ہے۔ ناظرین، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ازواج تمام عورتوں سے الگ جدا ہے، اس لیے کہ وہ نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئی، اور یہ امت کی متفق علیہ بات ہے، اس پر اجماع امت ہے کہ نبی علیہ السلام کی تمام ازواج میں سب سے بلند رتبہ زوجہ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ہیں۔ تو ہمیں آج سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ کو یاد بھی کرنا ہے، ان سے عقیدت کا اظہار بھی کرنا ہے، اور ان کے طریقے کو بھی اختیار کرنا ہے۔ آج عورتیں ذرا سا مشکل حالات آ جائیں، آج ہم معاشی مشکلات کا شکار ہیں نا، گھر میں کھانا نہ ہو، شوہر بیچارہ کما کے نہ لا سکے یا ان کی ضرورت پوری نہ کر سکے، وہ جو کپڑوں کی ڈیمانڈ کر رہی ہیں وہ نہ پہنچا سکے، تو کئی دن تک ناراضگی رہتی ہے۔ ذرا دیکھیے کہ خدیجۃ الکبریٰ ملیکۃ العرب ہیں، عرب کی سب سے بڑی مالدار عورت ہے، لیکن آخر میں ایسا ہوا کہ آپ کو پتے بھی چبانے پڑے، کس لیے؟ شوہر کے لیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے۔ تو آج ہمیں سیدہ خدیجہ کو پیش نظر رکھنا ہے۔ خاص طور پر میں ہاتھ جوڑ کر اپنی ماؤں بہنوں سے کہوں گا کہ سیدہ طیبہ خدیجۃ الکبریٰ کو اپنے لیے رول ماڈل بنائیں، اپنے لیے انہیں نمونہ بنائیں کہ ان کے طریقے پر آپ نے چلنا ہے۔ جو عورتیں سیدہ خدیجہ کے طریقے پر چلیں گی وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوں گی، اور آخرت میں کامیابیاں ان کا الگ حصہ ہوں گی۔ ناظرین گرامی قدر، یہ ہم نے چند جملے خراج عقیدت کے حضرت سیدہ کی بارگاہ میں پیش کیے ہیں۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہیں ہو سکا، بلکہ حق کیسے ادا ہو سکتا ہے؟ سیدہ وہ ہیں جن کو سلام رب العالمین کرتا ہے، سیدہ وہ ہیں جن کی عظمتوں کے تذکرے فرشتے کرتے ہیں، سیدہ وہ ہیں جن کی عظمت اور پاکی اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ تو اتنی بلند رتبہ شخصیت کو ہم اتنے معمولی سے وقت میں کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ ہم نے ان کا ذکر کر کے اپنے آپ کو بلند کرنے کی کوشش کی ہے، اپنا مقدر سنوارنے کی کوشش کی ہے، اور ایک پیغام دیا ہے اپنی ماؤں بہنوں کو کہ انہیں اپنے لیے مشعل راہ بنائیں، ان کے طریقے پر چلیں، تو گھروں میں امن بھی ہوگا، سکون بھی ہوگا، اور اس معاشی مشکل کے دور میں آپ کے گھروں کے اندر برکت بھی آ جائے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے طریقے کو اختیار کریں۔ ناظرین گرامی، آج کی انعام رمضان نشریات میں ہماری جانب سے اتنا ہی۔ غلطی کوتاہی پر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، اور آپ کی خدمت میں بار دیگر یہ گزارش کرتے ہیں کہ اپنے ارد گرد کا، اپنے اڑوس پڑوس کا، اور اپنے خاندان کے لوگوں کا رمضان المبارک کے ان بابرکت لمحات میں ضرور خیال کیجئے، خاص طور پر سیر و افطار کے لمحات میں۔ اللہ رب العالمین ہم سب پر کرم فرمائے۔ مجھے اجازت دیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. All praises be to Allah Almighty, who is the most gracious and the most merciful. Uncountable dues salam be to the presence of Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam and his companions and his family. Dear audience, I am your host Saad Khan, and you are watching Inam Ramzan.
And if we translate Inam Ramzan, so it is a gift of Ramzan. So we are present here from the gift of Ramzan, Inam Ramzan, and you are watching Inam Ramzan daily. And I think you are watching in Urdu language, but today we are here with some new concept. And today we will talk with Professor Javed Aurangzeb Saab. And due to I am talking to him, so it is I am very obliged and I am fortunate so that he is present here. And it is very, very, very beneficial for us. And this time that we are sitting with him and we are taking his mighty words. So without any delay, I will go to for my questions, and my questions will be related, not my questions, but it will be your questions. That questions which is betterment for the society, that questions which is your day-to-day problems, that questions which address you and us, and we will try to take the solutions from sir, which will be beneficial for you and myself. And if I give you a short intro of Javed Aurangzeb Saab, he is a very reputed teacher in Karachi. He is also professor, and he have written many books. And he is also a research Islamic scholar. He is working in Seerat dimensions on Seerat books, and he have a vast experience of teaching. And he is also have a great eye on international relation, because he is doing MPhil on international relation. And mostly he is a very intellectual person, because I does not sit with any person like that which is not from the intellectual field. So my guest, Sir Javed Aurangzeb. So my first question for you, sir, is first of all, I have to say salam, I'm which I very forget. grateful I'm to very you. sorry. Very grateful to you. First of all, my question is, sir, from you is that we see our society, and first of all, I will start with the English language. So we start with from here, because we are doing program in English language. So if we see in the ages when there was a time when English learning was considered as kufr, like I have studied from the Madrasa Jamia Alimi Islamia, and you are same from that institute, that the president, the founder of our institute, Dr. Maulana Fazl Rahman Ansari, when he was establishing this institute, at that time many people like social studies at that time, and at that time learning English and giving students English language. So this thing was considered as kufr. Do you believe that language is just a tool? Yeah, if language can be used in any other purpose also. Actually, language is a mean of communication. Very good, yes. When Muslims they were ruling the world, that at that time Arabic was lingua franca, and Right. all around the world people they were proud of learning Arabic. Yes. But after that time changed, just 200-300 years back, then Muslims they had a downfall, and Westerns, most importantly, people of England or British or then Americans, they were ruling the world. Yes. So their language, English, that was considered the lingua franca or the dominant language. So that's why people they thought, okay, it is proud to learn their language. But as a Muslim, if we are learning any language for the benefit of Islam, for preaching Islam, so it's fine. Yes. Language is just a mean of communication. Yes. All the languages they are from Almighty Allah. Allah Very has good. created all the languages. So English is a language. First thing is that. Secondly, most of the words in English they are taken from French Yes. and German. Yes. Very And root of French and German that is in Arabic. Many words in you will see that in French, in German, they are taken from ancient Arabic language. So when languages they are interconnected in a way somehow, if we are speaking English, many words are actually taken from Arabic. Arabic, yes. Like pomegranate, like that. Yes, yes, yes. Very. It is taken from the tufahul granata. So it was interpreted in that way, and it turned into that word in English. But actually, that was from Arabic language. Even in today's time, if you see the dictionary, you'll find the origin that this is a word in English, but it is taken from German language. And in German, it came from Arabic, and Arabic root was that. So basically, all these words, which are most of them, which are used in Arabic, they are from they are converted, they are turned into English language. So basically, all of them they are from the Yes, same root. audience like Sir Javed Aurangzeb is telling us that language is just a mean of communication. It is only used to communicate. It does not mean that you know English, so you are very educated or something like that. It is just a mean of education. But my question was, because my question I was asking you this question, because nowadays I believe that the Europe and the Western side is accepting Islam.
Okay. and they are implementing, and they are focusing on Islam more than we see in the Asian countries. So our ulamas, like Islamic scholars, when they go to Europe, the only basic problem they have communication. They cannot communicate with them in a Of good course, manner. of course. And you know that communication affects, like Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam was the best to speak at that time Arabic Of language. course. So communication, when you can communicate with someone, so it is easier to convince someone. So I want to take your point on that, that nowadays for the ulama, for the Islamic scholars, how important is learning English language? If they are working outside Pakistan Yes. or if they are preaching Islam, So many people living in Pakistan, Mhm. but the questions from the Western sides, they have written books in English language, so they have to give questions. Yes, they have to understand Western philosophies also. It is very important to learn for the ulama that what actually Western think about us. So I think so for even people living in Pakistan, English is important. yeah, it is important, but I think it is more important that they should learn proper Arabic first. Arabic first. First of all, they should learn Yes, Quran. very good. Audience, I have I am not the ambassador of the British Council, and I am given money by to promote the English language. I am not given anything like this, but I am just talking about it like we have told us by Sir Javed Nogzeb that every language is given us by God, Allah Almighty. But Arabic language, because the Quran is Arabic language, so it is compulsory on us to understand Arabic so we can understand the Holy Quran. After that, you can learn any other language. Language. But for the ulama, that purpose. Okay, it is important for ulama. Yes. They should learn English language and all other important All language other. like Chinese. Many people Yes. like Nowadays, 150 China is promoting, so Chinese language is very Chinese important. language, Yes. Russian language, that is important, and most importantly, technologies. Yes. They are important. You should learn how to work on certain Sir, I sites. want to add here one thing. Sorry to interrupt you. Artificial intelligence. Like nowadays, I have seen the Islamic scholars. It is not like GPT, new softwares. It is very easy for nowadays to gain information. It is very easy to design your curriculum. It is very easy to edit the videos. But our students from madrasa type of thing, they are very away from this artificial intelligence. How important is this new technologies for the student? Actually, that is too much important. And if you see the world, the dominant powers, they are dominant because of these technologies. If we want to be a dominant and superpower and want to lead the world, Yes, very good. so it is much important that we should have technologies. We need to work on in all these areas. You discussed about artificial intelligence. So nowadays, it is also considered a problem that it is Yes. possible that in future artificial intelligence they become more intelligent Yes. and they Then may human. they may dominate the human Yes. race. So it is important that we should learn languages, technologies, and the softwares which are used nowadays. I think by time in today's students, most importantly religious students, they will come to this in future, Yes, very. and they are coming. Many They are students coming, they are yes. coming. But last, so I think so have taken too much time. But in last, I will just take few comments of sir on this issue, because sir, you have a vast experience of teaching in schools. So there is a one mix up, the misconception among the people. So they distinguish among the madrasa students, among the school students. What do you think? There's any difference between their learning, or there is any intellect difference, or they are same on same stage? So what do you think? What is the main difference between the school kids? Like for example, one thing, if we ask the madrasa student, he will say, I am learning the good education because we are ikhlas. He will say piety. He will show this thing. If we ask the school education, he say in madrasa there extremism. I am learning. So what do you think? How we can finish this gap between these? Because students are students if they are learning in schools of. So you have vast experience in and you have background of schools and madrasa also. So I will take your few comments on this. Actually, as far as I have experienced, Yes. I have seen that madrasa students they are more intelligent, They're more intelligent. responsible. I am proud that I am madrasa student. They are diligent or they are devoted, more committed Respectful. to respectful also. So in that way, as a student, they are much better Much than better. the school students. But nowadays, we have seen that some of the organizations they are opening new institutes where both madrasa and worldly Yes. education they are combined. There are many examples like intellect. Yes, very good. That is a system, and Baitul Sir, Salam. I believe one thing, but in last I will finish my
topic on this. I believe, what I believe, my founder also, the Ilmiya Institute, Dr. Maulana Fazl Rahman Sari, also believe that. So there is no difference between, I think so, deen, dunya, Yeah, the of course. world, and so there is no, I don't think so, there is any social education or religious. Everything we have a Ilahi vision. It's like chemistry, biology, we are learning with the vision of Ilahi. It is deen. What do you think, sir? Actually, it is the responsibility of the scholars that they should establish new institutions Very where good. both the things they are combined. This division was actually created by the Westerns, Very good. I want to take British. this point. Yes, sir. Yeah. So now it's our responsibility that if we get proper education, then we open new institutions where Yes. both the things they are considered as education. There's no difference like is worldly education. All the things like technologies, sciences, they are a gift from Allah. Very good. There's a verse in the Quran that allazina yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila. So according to this verse, when scholars in 7th century, 8th century, they researched upon the Quran, so they went for these fields like astronomy, biology, chemistry. So you see that many inventions in 7th century, 8th century, they were did by the Muslims. Yes, very So good. there was no discrimination like that. Okay, this is a worldly education. Worldly This is education, like religiously the religious, education, yes, sir. scientific. So all are same. All are Education is education. So, Sir Javed Aurangzeb, last comment that education is education, student is student. If he is studying in madrasa, if he is studying in school, he is a student. He is getting education in madrasa, he is getting education. He is education is education. Language is language. It is just a mode of communication. So, dear audience, so this our last thing. I will say Allah Hafiz to you all. Take care. Be safe. Pray for us. Pray for Pakistan. And live a long life with one thing, that is God consciousness. That may Allah give you hidayah. Pray for us, pray yourself. Allah Hafiz. Pakistan Zindabad.